آج ہمیں تانا دیتے ہیں۔ دیوبند والوں کا یہ عقیدہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، دیوبند والوں کا یہ نظریہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے۔ نانا بابا، علماء دیوبند کوئی بے وقوف طبقے کا نام نہیں ہے، خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے، دیوانوں کی روداد یہاں مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ محتمم اول ہیں، دیوبند کی بستی میں ایک جگہ چارپائی لگا کر سوئے ہیں، رات کو آمنہ کا در یتیم خاتم المرسلین محبوب دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کی زیارت سے خواب میں مشرف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے خواب میں فرمایا رفیع الدین پریشان کیوں ہو یا رسول اللہ، مدرسے کی بنیاد رکھنی ہے، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چھڑی اٹھا دو، ساتھ ایک لکڑی پڑی تھی، چھڑی پڑی تھی، رفیع الدین رحمہ اللہ نے اٹھا کر خواب میں رسول اللہ کے ہاتھ میں دی ہے۔ اللہ کے رسول نے یوں گول دائرہ لگایا، فرمایا یہاں بنا لو۔ صبح رفیع الدین اٹھے ہیں، خواب تھا لیکن حیران ہو گئے، جو نشان رسول اللہ نے لگایا تھا وہ واضح لگا ہوا تھا۔ آج جن کو رب نے سعادت دی ہے وہ بندے جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں آج بھی نو درہ کے نام سے وہ برآمدہ موجود ہے، اس جگہ تعمیر کیا گیا۔ اور جس طالب علم کو کند ذہنی کی وجہ سے سبق یاد نہ ہو تو استاذ کہتا ہے بیٹا اٹھ، کتاب پکڑ، اس کلاس سے نکل، اس نو درہ میں جا کر بیٹھ جا جہاں حضور نے نشان لگایا تھا، اس کی برکت سے اس طالب علم کو سبق یاد ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کوئی کہتے ہیں یہ خواب ہے، میں دلیل رکھتا ہوں، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت لائے ہیں، فرمایا لوگو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، رب نے روک لگا دی ہے، پابندی اور بین کر دیا ہے شیطان پر، وہ خواب میں بھی آپ کے نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تبھی کہا گیا ہے ترانہ دیوبند میں کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میخانے کی بنیاد یہاں تاریخ مرتب کرتی ہے، دیوانوں کی روداد یہاں پر علم کے جام کا میخانہ ہے، یہاں علم کے جام پلائے جاتے ہیں۔ تو علماء دیوبند کا کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی مذہب و مسلک اور دین کی بنیاد ضعیف نہیں ہے، ان کے پاس اس روایت کا حل موجود ہے۔ اور ایک بات میں مزید کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ایک الجیت میں لکھا ہے کل حدیث اجمع السلف علی قبولہ او تواترت اہلیت رواته فلا حاجت عن البحث من عدالت رواته وما ادا ذلك یبحث عن عدالت رواته۔ کہ لوگو جس حدیث پر امت کے فقہاء، اجلہ، علماء اجماع اتفاق کر لیں وہ ضعیف روایت صحیح ہو جاتی ہے، اس کی سند کی چھان پھٹک نہیں ہوتی۔ تو کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ دیوبند کا نظریہ اس حدیث پاک کے مخالف ہے؟ میں اس پر بڑھ کے ایک جملہ اور کہتا ہوں، علامہ ابن عبد البر مالکی الاندلسی رحمہ اللہ نے الاستذکار میں طہور ماء کے باب میں سمندر کے پانی پاک ناپاک کی حدیث پر کتاب الطہارہ میں بحث کرتے ہوئے ایک تاریخی گولڈن چین لکھی ہے، سنہری حروف سے وہ رف لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث پر کوئی اشکال آ جائے کہ یہ ضعیف ہے تو اس راوی کے حل کی تلاش کے لیے معاملہ موجود ہے۔ کہ جی وہ کیا؟ پھر اس پر حل دیتے ہیں، فرمایا اس کا حل یہ ہے، قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری صح حدیث البحر هو الطہور ماؤه والحل میتته واہل الحدیث لا یصححون مثل اسناده ولكن الحدیث عندي صحیح لان العلماء تلقوه بالقبول۔ کہ لوگو جس حدیث پر علماء اتفاق کر لیں وہ حدیث صحیح ہو جاتی ہے، جیسے سمندر کا پانی پاک ہے یا ناپاک ہے، دلائل دونوں جگہ تھے، لیکن روایت آئی اللہ کے رسول نے فرمایا هو الطہور ماؤه والحل میتته، اس کا شکار حلال ہے اور اس پہ
پانی کو اللہ نے پاک فرمایا ہے، لیکن یہ روایت سندن ضعیف تھی، راویوں میں کچھ اختلاف تھا، تو علماء نے حل نکالا، اس کے متون کو دیکھا، اس کے الفاظ کو دیکھا، الفاظ میں معید مطابق مشاہد دوسری سندات سے روایت لائے ہیں اور اس پر اجماع کیا ہے۔ اب یہ روایت وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ عِنْدِي صَحِيحٌ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ تَلَقَّوْهُ بِالْقُبُولِ، اس پر اتفاق ہو چکا ہے، لہذا ضعیف روایت صحیح میں بدل چکی ہے۔ تو یہ اختلاف کی بنیاد رکھ دینا اور علماء دیوبند کو، علماء حق کو، علماء احناف کو معتون کر کے کہنا کہ آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ، آپ کا مذہب اور مسلک ضعیف روایات پہ ہے، یہ اصول حدیث سے ناواقفیت ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا